یہ بڑی فضیلت تھی۔ اب اس مہینے کی دوسری بڑی فضیلت، اور خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ ہے اس مہینے کو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے چنا، اسی لیے رمضان کو کہا جاتا شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کوئی چیز کسی مہینے میں آئے تو اس کی اس سے نسبت جڑ جاتی ہے، تعلقات جڑ جاتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ نے گھر لیا رمضان میں، تو آپ کہتے ہیں یہ گھر رمضان، ہر رمضان یاد کرتے ہیں آپ، یہ گھر رمضان میں لیا تھا۔ اسی طرح آخری کتاب کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جس منتھ کا سلیکشن کیا وہ کون سا ہے؟ رمضان۔ اس سے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے بہت گہرا اٹوٹ تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، سب کے لیے۔ تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان میں کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو تو ایک قرآن ختم کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور آخری سال جو آپ نے زندگی کا پایا اس میں آپ نے 2 بار قرآن سنایا۔ تو گویا 1 بار بھی اور 2 بار بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو کم از کم ایسی پریکٹس بنا لیں ہم اور آپ کہ ایک قرآن ضرور ختم کریں گے، ایک قرآن۔ اور ایک قرآن ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ 30 پارے جو بانٹ دیے گئے ہیں، 30 پارے 30 دن کے اعتبار سے، ہر پارے کے اندر 20-25 یا 30 تک رکوع جاتے ہیں۔ سسٹم مان لیجئے، مصروف بھی اگر ہر نماز کے بعد 5 رکوع بھی آپ لینا شروع کر دیں، اپنے آفس ٹائمنگ میں بھی، کالج میں تھوڑا بہت ٹائم ملے تو بھی ہم قرآن کو 1 پارہ ختم کر سکتے ہیں دن بھر میں۔ پھر جو بچ جائے رات میں جائے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو تلاوت کر کے اس کو پڑھ لے، یاد رکھیے۔ تو 1 پارہ کر لے تو 30 پارے ہو جاتے ہیں، 1 قرآن ہو جاتا ہے، اور بہت گہرا تعلق۔ اور ہر رمضان ہم کو اپڈیٹ بھی کرے نا، تو ایک رمضان قرآن پورا پڑھا، اگلے رمضان کچھ ترجمے کی طرف، اگلے رمضان کچھ تفسیر کی طرف، اور ہر رمضان یہ طے کر لے کہ ایک تفسیر اگر ختم کروں گا ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو ریویژن بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر شخص جانتا ہے، ٹیچرز تو بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں، آپ اگر کسی ایک مخصوص سبجیکٹ کے بھی ٹیچر ہے اور 50 سال سے بھی پڑھا رہے ہوں گے، تب بھی آپ چیپٹر پڑھانے سے پہلے پھر ایک بار کیا کرتے ہیں؟ ریویژن۔ سب کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، جتنا اچھا ٹیچر ہوگا اتنا زیادہ ریویژن کرتا ہے۔ کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا میں نیند میں سے اٹھ کے آتا پڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ ایکسٹراڈنری کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقی تمام لوگوں کو ریپیٹ کرنا، چلو ایک بار، ہاں چلو، ارے آپ نے تو اتنے دن سے 10 سال پڑھاؤ یا 20 سال پڑھاؤ یا 100 سال پڑھاؤ، یہ رول ہے اس کا، ریپیٹیشن، ریوائیو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی عادت بنا لیں رمضان میں اپنی کتاب کو، قرآن کو ایک بار پورا کیا تھا، تھوڑا سا کبھی کبھار کمزوری آ گئی، فلاں ارے یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، اور آدمی سیٹ۔ اب رمضان میں جب 30 دن ریڈنگ کی عادت ہو جائیں گی تو غیر رمضان کیا کرنا پھر معلوم آپ کو؟ قرآن کا ترجمہ رمضان میں ہو گیا، ایک تفسیر اٹھا لینا، ہر سال ایک نئی تفسیر لاتے رہنا، تو ایوری ایئر ایک بار ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد ایک بار پورے سال میں کامنٹری ختم ہو جانا چاہیے۔ تو زندگی میں ایسا 2 4 5 سال بھی کرے تو کئی تراجیم ختم کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے اللہ کی کتاب سے جو ہمارا تعلق، ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا۔ اس سے کئی گنا مضبوط تعلق ہمارا نظر آتا ہے ناول سے۔ اتنی موٹی موٹی ناول میں نے دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے، اور خاص طور سے ٹھیک ہے خواتین میں عادت ہوتی ہے، موٹی سرہانے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اٹھے یا چل فلاں مشرق اور یہ اور وہ کئی ہے، پورا پڑھ لیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، لیکن اللہ کی کتاب تو اس سے کم ہے اور چھوٹی ہے۔ مشکل ہوتا، فلاں مسئلہ ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اور اتنی ساری باتیں۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور بات ختم کر رہا ہوں میں، سب سے بڑی وجہ قرآن نہ پڑھنے کی وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، اپنے سے ابھی عمل ہونے والا نہیں، اپنے ابھی گناہ کریں گے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جا کے آئیں گے، پھر نیک بن جائیں گے، یہ پلاننگ ہے سب کی۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس لیتا تھا، وہاں ایک صاحب جن کے گھر میں درس تھا، وہ آ کر بچوں سے کہنے لگے، اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹے دیکھو تم فیض صاحب آ رہے اور درس سن رہے ان کا، میں ایک نصیحت کر دیتا میری طرف سے، بولے باقی تمہارا معاملہ۔ بچوں نے بولے ابا بتائیے کیا نصیحت؟ جو فیض بھائی آتے نا، بولے تمہارے وہ ان کی زبان ہے، بیٹا باپ سے بات کر رہا، فری لینگویج، بہت باریک باریک پیستے، مطلب بہت ڈیٹیل میں جاتے چیزوں کی، بہت باریک باریک پیستے، بولے وہ جتنا تم کو بتا رہے نا وہ ڈیٹیل میں، بولے تمہاری پکڑ میرے بچوں اتنی بڑھتے جا رہی، بولے اب میرے کو دیکھ لو، بولے میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، میری پوچھ بھی نہیں ہونے والی، بولے تم پڑھ رہے فیض صاحب بہت باریک 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 پیستے جا رہے، مطلب ڈیٹیل میں جا رہے، تو تمہاری پکڑ ہونے والی، میرا کام تھا تم کو بتا دینا۔ اب میرا ایک کوشچن، اگر یہ ہمارا واقعے میں سوچے، پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو عمل نہیں کرنا پڑتا، تو میرا ایک کوشچن ہے، روز قیامت سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گا؟ غیر مسلم۔
ہم کو تو معلوم ہی تھا اللہ تیری کتاب قرآن انٹری. پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, نہیں پڑھے تو پوچھ نہیں ہوتی. دنیا میں بھی لاگو نہیں ہے. دیکھیے سر میں نے جو ہے سال بھر سبجیکٹ نہیں پڑھا, کوشچن پیپر میں آنسر میں لکھ رہا آنسر شیٹ میں, لہٰذا مجھے پکڑ مت کیجیے میری. تو بولیں گا ٹھیک ہے ریپیٹ کرتے رہو زندگی بھر, مارکس دیں گا کیا وہ نہیں. تو یہ کہاں سے لائیے لاجک. سمجھ لیجیے ایک جگہ کرنٹ ہے اور ڈی پی لگا ہوا ہے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ, اور وہاں لکھا ہوا ہے 25,000 وولٹ فلاں, لیکن ایک ان پڑھ جاہل جٹ آدمی جا کے انگلی ڈال دیتا ہے. اب بچ گیا تو اللہ اگر بچا لے تو. ہوش میں آنے کے بعد لوگ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہاتھ کیوں ڈالے تھے؟ ارے میرے کو کیا سمجھتا, وہاں کرن ہے لکھا ہوا تھا, کرن کو نہیں سمجھنا کہ میرے کو لگنا نہیں, میرے کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا نا. تو کرن بولیں گے ہاں نہیں تم کو پڑھنا نہیں آتا, جانے دو. ہوں گا کیا؟ آپ یہاں سے نکلے ٹریفک سگنل توڑ دیا, پولیس والے نے پکڑ لیا, اور آپ بولے نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا پڑتا. تو پولیس والے بولے اچھا نہیں معلوم تھا کہ میڈم چلے جائیے. وہ بولیں گا جس ملک میں ہوتے ہیں اس کی قانون کا علم ہونا تمہارے لیے ضروری. اب بتائیے کیا جو قرآن نہیں پڑھیں گا یہ بہانہ اللہ کو دے سکتا میں نے پڑھا ہے تو مجھے چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ غلط بات ہے, یہ غلط فہمی ہے. پڑھے تو عمل کرنا پڑتا. ارے پڑھو یا نہیں پڑھو عمل تو کرنا ہی ہے, پوچھ تو ہونے ہی والی ہے. مسئلہ یہ ہے نا, آپ نے اسٹڈیز کیے یا نہیں کیے, ریگولر ایگزامس آ جائیں گے, کوشچن پیپر مل جائیں گا, آنسر تو دینا ہی, نہیں دوں گے تو فیل ہو جاؤں گے. اور آخرت کا ایگزام ایسا ہے اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے, ایٹیکیٹی نہیں ہے, اور سال ویسٹ نہ ہو بلکہ آگے آپ کو شفٹ نہیں کیا جاتا. ون چانس صرف. یہ دنیا جو ہے 8 سوالات کے لیے بنی ہے, خالی 8 کوشچنس ہیں. ٹھیک ہے میں 8 سوال بتا دیتا ہوں بہت مختصر, پوروں کے آنسر بھی لیک ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دوبارہ چانس کیوں نہیں دیں گا مرنے کے بعد, کیوں نہیں دیں گا, اس کا جواب دے رہا ہوں میں. 5 اور 3 کب ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے آنکھ بند ہوئی, شٹر ڈاؤن ہوا, اندر گلے میں ڈالے تو 3 سوال کے لیے 2 لوگ آ جاتے. وائوا لینے کے لیے 2 ٹیچرس آ جاتے, جیسے ہمارے پاس ٹیچرس بیٹھے رہتے ہیں نا ویسے وہاں 2 آ جاتے. منکر ایک کا نام دوسرے کا نکیر, اور 3 ہی کوشچن لاتے ہو, ان کے 4تھ ہے ہی نہیں کچھ بھی. تینوں کوشچن آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ من ربو کا, دنیا میں کس کی عبادت کر کے آیا, پیدا کرنے والی کی یا اپنے دل کی یا اپنی من مانی. من ربو کا, ما دینوں کا, تیرا دین کیا تھا, کون سے طریقے پہ. دین کا معنی ہے طریقہ جس پہ انسان زندگی گزارتا ہے, کس طریقے پہ زندگی گزار کے آیا, منمانی تو نہیں کر کے آیا, اپنی دل سے نہیں چل کے آیا. اور تیسرا من نبیوں کا, تیرا نبی کون تھا, کس پر تو ایمان لایا تھا. 3 سوال, تینوں کے آنسر آپ کو پتا ہے نا کتنے آسان ہیں. اللہ میرا رب, اور اسلام میرا دین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی. آسان ہے نا, لیکن وہاں نہیں دے پائیں گے چونکہ جنہوں نے ان تینوں کے مطابق عمل کیا انہی کے منہ سے آنسر آنے والا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اتنے آسان ہے نا کوشچنس. 3 لیک, فرسٹ پریلیمنری ایگزام 3 کوشچنس, سیکنڈ ایگزام اللہ کے سامنے ہوں گا. اور حدیث میں جامع ترمذی کی بات ہے ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اس کے قدم جم جائیں گے. 5 کوشچن کا آنسر دیے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتا ہے. کیا ہے 5 سوال؟ پہلا زندگی کہاں لگائی, سیکنڈ یوتھ ینگ جوانی کہاں لگائی, حالانکہ زندگی کا حصہ لیکن اسپیشل کوشچن چونکہ اس میں انسان اچھائیوں میں بھی آسمان تک جا سکتا ہے اور برائیوں میں بھی. تیسرا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. چوتھا ان کا مال کہاں سے کمایا. پانچواں کہاں خرچ کیا. 5 and 3 8 کوشچن سے پوری زندگی ہے. کوشچنس اگر کسی کو CET کے جو 12th کے ایگزام دے رہے ہوں گے ان کو پتا ہے یا دے چکے ہیں, 200 کوشچنس آپ کو لیک کر دی جائے اور اس کے بعد بھی آپ فیل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ؟ ریپیٹ کا چانس دینا چاہیے. اسی لیے 8 کوشچنس لیک ہے, اس لیے چانس نہیں ریپیٹیشن کا. ایک ہی زندگی ہے, اسی میں سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال قرآن بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے. اتنا اسٹرانگ کہ جیسے ہماری گائیڈ بک ہوتی ہے نا, کوئی بھی چیز کے لیے ریفر کرتے لاؤ بولا بک ابھی دیکھ لیتے, ویسا ہونا چاہیے. کوئی مسئلہ اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر 25 سے 30 نوجوان, اس میں بھی ایک تھا کالج لائف میں میرے, کسی نے آ کے کوشچن کیا نور علیہ السلام کوئی نبی ہے؟ نور 30 کے 30 مسلم نوجوان, کسی کو نور ہے یا نہیں. حالانکہ قرآن میں کتنے انبیاء کا نام ہے؟ صرف 25. اس میں ہم سب نے طے کیا, پھر شورا سے طے ہوا, پورے لوگوں نے کیا نہیں معلوم نور ہے یا نہیں. تو ہم نے طے کیا نہیں, نو بول کر ایک ہے, نور کا کوئی پتہ نہیں, ہاں بھی نہیں بول سکتے نہ بھی نہیں بول سکتے, حالانکہ نہیں ہے کوئی نور. لیکن علم کی کمی. اگر آپ سے پوچھے جائے آپ کے کالج میں کتنے ٹیچرس ہیں, تو آپ 11th کے بھی گنا سکتے ہیں, مجھے بالکل دعوے سے بول سکتا ہوں, 12th کے بھی گنوا سکتے ہیں, اور جو آج بھی میں گنوا سکتا ہوں اپنے ٹیچر کو اتنے سال بعد, تو آپ کیوں نہیں؟ اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں اتنے نام یاد ہے, لیکن 25 نبیوں کے نام کسی سے پوچھتے ہیں نہیں یاد ہوں گے, کیوں تو اس کتاب سے ذرا ریلیشن شپ کم ہے. جتنے چیپٹرس ہم نے پڑھے نا ابھی, اگر فرسٹ یا سیکنڈ یا فورتھ اسٹینڈرڈ سے لیجیے, 5th سے سمجھ لیجیے, 5th سے لے کر اب تک اتنے تو قرآن کی سورے بھی نہیں, 114 صرف 114 صورتیں ہیں. اگر اس کو ایک ایک چیپٹر مان لیا جائے
تو 114 چیپٹر پہ سلیبس سے پورا آخرت کا، جبکہ دنیا کے بعد ہر سال 100 چیپٹرز ہوتے ہوں گے آپ کا الگ الگ سبجیکٹس کے. ہم وہ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس کے MCQs نکالے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن قرآن کا تعلق یہ ہے کہ 25 نمبر کا سورہ نکالو تو بولتا اچھا 1 منٹ، پہلے پیج سے پہلا نمبر کا سورہ تھا، آپ کو کیا لگتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، دوسرا. ارے یہ قرآن میں دوسرا ہی سورہ آ گیا پورا چھپ کے. ارے نہیں، دوسرا نہیں، دوسرا سورہ بہت بڑا ہے. آدھا قرآن کھولیں گے تو 9 سورے ہوتے ہیں خالی، ہاف کھول لیں گے تو سورہ جو ہے توبہ چلتا ہے، اور اس کے بعد کی پورے. اب جس کو عادت ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ بولیں گے سورہ نمبر 10 نکالو تو یوں لیں گے اور سیدھا ہاف قرآن کھول دیں گے، چونکہ یوز ٹو ہے وہ کتاب سے، اس کو معلوم نہیں کہاں. ایسا ہونا چاہیے قرآن تعلق. ارے یہ کہاں ہے، یہ پیج پہ تھا، یہاں تھا، ابھی تو پڑھے تھے، کل یاد آ رہا فلاں. یہ تعلق نہیں ہے قرآن کا. ہاں بچپن میں پڑھے تھے، وہ استاد نیما کے پاس جا کر، مولانا کے پاس. اس کے بعد ہمارے دادا مرے تھے جب پڑھے تھے ہم نے. اس کے بعد کوئی مرا نہیں تو ابھی انتظار کر رہے کہ پڑھیں گے، کسی کے لیے پڑھا جائے. کھلتا ہی نا اس کے علاوہ. کوئی بولتے قرآن لے کے آئیے تو قرآن بولے تو سیڑھی منگانا پڑتی، وہ ابا اوپر رکھتے، پھر چڑھنا پڑتا، پھر اس کی دھول صاف کرنے کو آدھا گھنٹہ لگتا، اور پھر وہ قرآن نیچے آتا. قرآن کا تو میں کہتا ہوں ایسا حال ہونا چاہیے کہ پھٹ جانا چاہیے اس کے اوراق استعمال کرنے سے. جیسا ٹیکسٹ بکس ہوتی ہے نا، جو لوگ MBBS اگر اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھتے ہوں گے جب ایگزامینیشن سینٹر پہ آتے ہیں نا، پیجز گرتے رہتے ہیں ان کی، کیوں تو اتنا بکس کو پڑھتے ہیں کہ پھٹ جاتی کتابیں. تو قرآن کے اوراق تو دنیا بھی ہے نا، پھٹ جاتے ہیں. یوز کیجئے، سجا ہوا اور سنورا ہوا قرآن 4 نسلوں سے رکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یوز کر کے نئے قرآن ہونا چاہیے ہمارے پاس. بہرحال قرآن سے گہرا تعلق جوڑیے بس.